اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھوں گی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ یہود تورات کے بجائے جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو فرشتے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کو اتارا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا، وہ فرشتے کسی کو کچھ بھی نہ سکھلاتے تھے یہاں تک کہ جب وہ یہ نہ کہہ لیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں تو کافر نہ بنو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان جادوگروں سے، ان فرشتوں سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھی دیں اور فائدہ نہ دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنے جانوں کے بدلے میں خرید لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ مفسرین کرام تفاسیر میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہود کے ایک اور مکروہ کردار کو واضح کیا جو کہ عملیات اور جادو ٹونے پر مشتمل تھا۔ یہود پر جب اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور جادو ٹونے، طلسمات، عملیات، تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارا کام بن جایا کرے۔ جیسا کہ ہم نے آیت کے ابتدائی الفاظ میں پڑھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ یہ جادو منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی اس دور میں جادو کا زور تھا۔ چنانچہ وہ جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ انہیں جب یعنی سلیمان علیہ السلام کو جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے جادوگروں سے ان کی سب کتابیں چھین کر داخل دفتر کر دیں، یعنی ان کو بند کر دیا، ان کو اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے بعد اسی حصے میں کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی اللہ کی ناشکری، نافرمانی
نہیں کی۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اللہ نے آگے واضح کر دیا جو شیاطین تھے در حقیقت وہ ناشکرے، وہ کافر تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے بالکل باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا اور سلیمان ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی۔ پرندے بھی آپ کے مسخر تھے، آپ ان سے بھی کام لیتے، آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جایا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو شیطان یہودیوں نے کہا کہ حضرت سلیمان تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی انہوں نے کہ سلیمان کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سدباب کے لیے کیا تھا، اس کی روک تھام کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہا قرآن کے الفاظ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ یہاں ہم واضح طور پہ سمجھ رہے ہیں اللہ رب العزت شیاطین کا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ جادو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور کسی پہ کرنے اور کروانے والوں کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں شیاطین کا۔ تو اسی آیت میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا اور سکھلانا کفر ہے، یعنی وہ شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں بتایا آیت کے اندر وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، اللہ نے یہاں کہا کہ یہود جس چیز کے پیچھے لگ گئے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی، یعنی دو فرشتے اس شہر میں اتارے گئے تھے اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ علم تھا اور وہ یہود ان فرشتوں کے پیچھے لگ گئے اور ان کو بہت بڑا ساحر سمجھتے تھے، وہ جادوگر سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش کی تھی، یعنی وہ فرشتے ان یہودیوں کے لیے ایک امتحان تھے، ایک آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے تھے۔ وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگ گئے، اور ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو تمہارے پاس کوئی بھی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا اور بتانا اس کو کہ کفر کا کام ہے۔ دیکھیں آیت کے الفاظ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اس کا ترجمہ ہم نے یہ سنا کہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک وہ یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش کے لیے آئے ہیں، کفر نہ کرو، کافر نہ بن جاؤ۔ تو جب وہ یہ بات ان کو کہتے کہ ہم تمہارے محض امتحان کے لیے آئے ہیں لہٰذا تم کفر کا ارتکاب مت کرو، پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھلا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے فرشتے اسے پوری طرح متنبع کرتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے۔ لمحہ فکریہ، موجودہ وقت میں جہاں آج ہم سانس لے رہے ہیں، جس دور میں ہم کھڑے ہیں، جادو کا زور ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں، یہ کفر ہے۔ یعنی جادو کا سدباب بھی جادو کے ذریعے نہیں ہے، یہ بات جاننا ضروری ہے۔ اب ایسا ہوا ان فرشتوں کے پاس سیکھنے والوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا ہی اس سوسائٹی کا سب سے بڑا فساد تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتاب صفت المنافقین میں موجود ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے
اور اپنے چیلوں اور چانٹوں کو ملک میں فساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا رہتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر بپا کیا، مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور اس کا چیلا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کر۔ ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا کرنے کا کام جو تو نے سر انجام دیا ہے۔ یعنی ابلیس کے ہاں اس کا وہ کارندہ، وہ چیلا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، زیادہ عزت اور شرف پاتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرتی اور خاندانی کیفیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا کوئی کلمہ، ہمارے کوئی الفاظ، ہماری کوئی حرکات اور سکنات ایسی نہ ہوں جن سے میاں بیوی میں جدائی ہو۔ جیسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، صاحب کے دوست ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مشورے دیتے ہیں جس سے شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سی سہیلیاں ہوتی ہیں جو بیگم صاحبہ کے دماغ میں شوہر کے خلاف بہت ساری باتیں پیدا کرتی ہیں مختلف طریقوں سے، اور بیگم صاحبہ شوہر کے خلاف ہو جاتی ہیں اور یوں میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ یہاں جادو کا کوئی سلسلہ کار نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، صرف یہ زبان ہے جو کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواتی ہے۔ یا رشتہ دار ہیں یا پھر یہ موبائل فون ہے جس کا بے جا استعمال، بے جا میکے میں اپنے گھر والوں سے، خواہ وہ مرد کے ہوں خواہ وہ عورت کے ہوں، یعنی خواہ وہ شوہر کے ہوں خواہ وہ بیوی کے ہوں، بہت زیادہ رابطہ رکھنا، یہ میاں بیوی کے درمیان بھی جدائی کا یا لڑائی کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم اپنی بات تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے ساتھی کی نہیں، تاکہ لڑائی کے اندیشے کم سے کم ہوں۔ اس حدیث کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دور میں یہود میں اخلاقی انحطاط کس نچلے درجے تک پہنچ چکا تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ہی نہیں سیکھتے تھے، بلکہ اس کے آگے ایسا عمل اور جنتر منتر سیکھتے تھے جس سے جدا شدہ بیوی اس منتر کروانے والے پر عاشق ہو جائے، یعنی بے حیائی کے راستے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جائے۔ انتہائی نچلے درجے کی کیفیت تھی۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ بات، علم، ایسا ہنر، ایسی عملیات سیکھتے ہیں، در حقیقت وہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت میں اپنے تمام حصے کو کھو دیتے ہیں۔ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی انسان خواہ کتنا بد ہو، کتنا برا ہو، کتنے برے کام کرتا ہو، کوئی نہ کوئی کام زندگی میں ایسا ضرور کرتا ہے جو صلہ رحمی یا اچھے اخلاق یا اچھی باتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ کوئی بھی مکمل طور پر برا نہیں ہوتا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ان کا عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں، اللہ نے جو ان کے اوپر مصیبتیں ڈالی، اللہ نے جو ان کے اوپر کسی قسم کی آزمائش ڈالی اور وہ اپنی آزمائش کے اوپر سرخرو نہیں ہوتے، کامیاب نہیں ہوتے اور اس کو سر نہیں کرتے، بلکہ جادو سیکھنے سکھانے پر یا دوسری چیزوں پر، یعنی ان کی ڈائریکشن غلط ہو جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کرتے اور غلط راستے کا چناؤ کرتے ہیں، تو ان کی تمام نیکیاں یا تمام اچھے کام یا کچھ اچھے اخلاقی ان کے جو دنیا کے اندر انہوں نے منازل طے کی ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر آنے والی مصیبت پر صبر نہیں کیا، اللہ پر مضبوط اعتبار، بھروسہ، یقین، ایمان نہیں رکھا اور انہوں نے خود ہی اس کے حل کے لیے غلط راستے کا چناؤ کیا، غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے، عقیدہ اپنا سالڈ نہیں رکھا۔ تو اللہ کہتا ہے چونکہ انہوں نے عقیدے میں بگاڑ کیا، کفر کے راستے کو اختیار کیا،
کفر کو پسند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو انہوں نے کچھ اچھے معاملات کیے ہوں گے اللہ کہہ رہا ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ ہم نے اس آیت کا ترجمہ یہ جانا، یہ پڑھا کہ کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کتنی بری کمائی حاصل کری، کس کے بدلے میں؟ اپنی جان کے بدلے میں۔ دنیا میں ہم اپنی جان کے لیے سارا کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں ہمارے پر یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ کھانا اچھا لگتا ہے، ہمیں اس طرح کا اسٹیٹس پسند ہے، ہم اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نے اپنی جان کا کیسا سودا کیا، اپنے جان کے لیے کیا پسند کیا؟ اپنے عقیدے کے بگاڑ کے عوض تم نے اپنی جان کے لیے برا برتاؤ کیا، برا سودا کیا۔ پھر اللہ اختتام میں کہتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے، اس حقیقت کو پہچان لیتے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کفریہ عقائد، بالخصوص جادو منتر تعویذ گنڈے کے حوالے سے اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے اسپیشلی امت محمدیہ کے لیے اسپیشلی قرآن مجید میں اتاری۔ اللہ تبارک و تعالی جو پرانے دور کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ یہ معاملات کرتے ہوئے برے عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور اللہ ان کے انجام سے بخوبی، ان کے احوال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ رب العزت امت محمدیہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں درمیانی امت قرار دیا کہ جو اچھے راستے کا چناؤ کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نام دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسط کہا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت ہمارے لیے اس لیے نازل کی تاکہ ہم جس دور میں کھڑے ہیں جو فتنوں کی اما جگہ بن چکا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، لوگ ایک دوسرے کی قابلیت سے، ایک دوسرے کی کامیابیوں سے، ایک دوسرے کے آگے بڑھ جانے سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ یہاں پر آیت صبر دی اور انجام بتایا کہ اگر برے راستے کا چناؤ کریں گے، اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کے لیے غلط راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، جادو تعویذ منتر جنتر کرنے کی، کسی قسم کے ایسے معاملات کی طرف جائیں گے تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اچھے اعمال، ہماری صلہ رحمی، ہمارا رشتہ داروں کو کھانا کھلانا یا لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ تمام کا تمام غارت ہو جائے گا۔ تو حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنے اعمال کی، اور کامیابی کے راستے کا چناؤ کرنا ہے صبر کرتے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔